الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حاضرین محترم، رمضان اور قرآن دونوں کا آپس میں بڑا گہرا رشتہ ہے۔ یہ مقدس کلام اسی ماہ مبارک میں نازل کیا گیا، اس لیے بڑی کثرت کے ساتھ قرآن حکیم کی تلاوت ماہ رمضان المبارک میں کی جاتی ہے۔ دن کو بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، رات کو نماز تراویح میں بھی کوشش کی جاتی ہے قرآن حکیم کو سننے کی۔ قرآن حکیم اللہ رب العزت کا وہ مقدس، بابرکت اور آخری کلام ہے جو اس نے اس امت کو عطا فرمایا ہے، اور ہمارے لیے اس میں ہر وہ خیر، ہر فلاح، ہر بھلائی موجود ہے جس کو قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کی ضرورت ہے۔ قرآن کسی ایک دور کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، بلکہ یہ وہ جامع کلام ہے کہ قیامت تک ہر دور کی ہر ضرورت کا حل قرآن کے اندر موجود ہے۔ اگر ہم اس کے ساتھ وہ تعلق اور وہ رشتہ قائم کریں تو قرآن ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ آپ حضرات کے سامنے جو چند مقدس الفاظ تلاوت کیے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ قرآن کے اندر شفا ہے، قرآن کے اندر رحمت ہے، اور یہ شفا بھی مومنوں کے لیے ہے اور رحمت بھی مومنوں کے لیے ہے۔ اب یہاں پہ یہ تو بیان فرمایا کہ قرآن شفا ہے، لیکن یہ بیان نہیں فرمایا کس بیماری کی شفا ہے۔ اس کو مطلق رکھا ہے، شفا کا ذکر ہے، ساتھ اس بیماری کا ذکر نہیں جس کے لیے شفا ہے۔ ہمارے علماء تفسیر نے بیان فرمایا ہے، مطلق رکھ کے یہ بتا دیا ہے کہ بیماری کوئی بھی ہو، چاہے وہ جسمانی ہو چاہے روحانی ہو، قرآن ہر بیماری کی شفا ہے۔ اگر کسی ایک بیماری کا ذکر کر دیا جاتا تو پھر بات مقید ہو جاتی کہ قرآن صرف اس ایک بیماری کی شفا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے
کسی ایک بیماری کا ذکر نہیں کیا، مطلق لفظ شفا کو استعمال فرمایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بیماری ہو، چاہے وہ جسمانی ہو یا روحانی ہو، قرآن ہر بیماری کی شفا ہے۔ اب یہ دعویٰ قرآن کا ہے، علاج نہیں فرمایا کہ یہ علاج ہے۔ اگر علاج کا لفظ ہوتا تو ذہن میں یہ سوال آ سکتا تھا کہ کیا کسی کو اس علاج سے فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، اور علاج میں فائدے کا امکان بھی ہے، بیماری کے بڑھ جانے کا امکان بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم علاج کراتے ہیں، بیماری بڑھ جاتی ہے، کہتے ہیں ڈاکٹر تبدیل کر لو، حکیم تبدیل کر لو، دوا تبدیل کر لو، اس سے شفا نہیں ہو رہی۔ تو علاج میں جہاں درست ٹھیک ہونے کا امکان ہے، بیماری کے بڑھ جانے کا امکان بھی ہوتا ہے، لیکن لفظ شفا استعمال فرما کے بتا دیا، قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرو گے، علاج نہیں کرے گا بلکہ یہ تمہیں شفا عطا فرما دے گا۔ اب یہاں پہ پھر بیماری کے بڑھ جانے کا امکان نہیں ہے۔ قرآن کے اس دعوے سے کہ یہ شفا ہے، ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا کسی کو شفا دی بھی ہے کہ نہیں؟ تو قرآن زبان حال سے جواب دیتا ہے کہ اگر میری شفا دیکھنا چاہتے ہو تو ذرا صہیب رومی سے پوچھ لو، بلال حبشی سے پوچھ لو، سلمان فارسی سے پوچھ لو، بدر والوں سے پوچھ لو، احد والوں سے پوچھ لو، جنہوں نے میرے ساتھ تعلق قائم کیا ہے، میں نے انہیں کیسی شفا عطا فرمائی ہے۔ قرآن جسمانی بیماریوں کی بھی شفا، روحانی بیماریوں کی بھی شفا ہے۔ ہمیں حکم ہے جب قرآن کی تلاوت کرنا چاہو فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جب قرآن پڑھنا چاہو اللہ رب العزت سے پناہ مانگ لو شیطان مردود کے شر سے۔ تو قرآن پڑھنے سے پہلے شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے پناہ مانگنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ شیطان بہت بڑی بیماری ہے جو وسوسے پیدا کرتا ہے، جو گناہوں کی طرف بندے کو لے کے جاتا ہے، جو نافرمانیوں میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے، روحانی بیماری۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا جب قرآن پڑھنا چاہو اس سے شفا، اس سے پناہ مانگ لو اللہ رب العزت کی، جو تمہیں طرح طرح کے وسوسوں میں، طرح طرح کی بیماریوں میں اور طرح طرح کے نقصان میں مبتلا کرتا ہے۔ اور یہ دشمن ہے اتنا طاقتور کہ ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، اور یہ ہمیں ہر جگہ سے دیکھ سکتا ہے۔ قرآن حکیم نے بیان فرمایا اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ۔ شیطان اور شیطان کے چیلے تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے یہ بندے کے خون میں، بندے کے جسم میں اس طرح گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے، خون کی طرح یہ بندے کے جسم میں گردش کرتا ہے۔ اب اتنا طاقتور دشمن، وہ ہمیں ہر جگہ سے دیکھ بھی سکتا ہے، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، خون کی طرح جسم کے اندر موجود ہوتا ہے، طرح طرح کے وسوسے پیدا کرتا ہے۔ بندہ پریشان ہو کے بارگاہ رب العزت میں عرض کرتا ہے مالک، اتنا طاقتور دشمن جسے ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، اور حملہ اتنا شدید جس سے ہم بچ بھی نہیں سکتے، ہم کریں تو کیا کریں؟ وہ ارشاد فرماتا ہے میری پناہ میں آ جاؤ، اگر یہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے، جب میری پناہ میں آؤ گے تو میں اسے وہاں سے دیکھتا ہوں جہاں سے یہ مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ جب میری پناہ میں آ جاؤ گے پھر یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اب یہ قرآن کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھنا چاہو
تو اللہ رب العزت کی پناہ مانگ لو شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے۔ آخری 2 صورتیں ہیں قرآن مجید کی، سورہ فلق، سورہ ناس، ان میں بھی پروردگار عالم نے اپنی پناہ مانگنے کا حکم دیا مختلف چیزوں کے شر سے بچنے کے لیے۔ سورہ فلق میں ان چیزوں کے شر سے بچنے کے لیے جو بظاہر ہمیں نظر آتی ہیں، اور سورہ ناس میں ان چیزوں کے شر سے بچنے کے لیے جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ پروردگار عالم نے اپنی پناہ میں آنے کے لیے ان 2 صورتوں میں مختلف قسم کی مخلوقات کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں حکم دیا کہ تم یہ پڑھتے رہو گے تو میری پناہ میں آ جاؤ گے۔ اور ہمارے علماء نے یہاں پہ ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، سورہ فلق میں جادو کا ذکر بھی ہے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہوں پر پڑھ کے پھونکے مارنے والیوں کے شر سے مالک میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اس زمانے میں کچھ عورتیں تھیں جو جادو وغیرہ کیا کرتی تھیں۔ قرآن حکیم نے یہ تو بتایا ہے کہ جادو سے نقصان ہوتا ہے، اس کو سیکھنے کی اجازت نہیں، استعمال کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اس کے اندر شر ہے، برائی ہے۔ حکم دیا اگر تم اس کے شر سے بچنا چاہتے ہو تو سورہ فلق اور سورہ ناس کو اپنا معمول بنا لو، وظیفہ بنا لو۔ آج بھی لوگ طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، فلاں نے تعویذ کر دیا ہے، فلاں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، پھر ایسے ایسے عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو ان سے پیسے بھی لے لیتے ہیں اور انہیں مزید پریشانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی یہ 2 صورتیں عطا فرما کے ہمیں یہ حکم دے دیا، اگر تم یہ پڑھتے رہو گے اللہ رب العزت تمہیں اپنی پناہوں کا حصار عطا فرما دے گا، پھر کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ ایک آیت ہی اتنی جامع ہے، من شر ما خلق، مالک ہر اس چیز کی برائی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جسے تو نے پیدا کیا ہے۔ تیری وہ مخلوق جسے تو نے پیدا کیا اور مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے، میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کا خالق رب نہ ہو، ہر چیز کو رب نے پیدا فرمایا، اور جو چیز بھی نقصان دینے والی ہے اگر یہ آیت پڑھ کے اللہ رب العزت سے پناہ مانگیں گے پروردگار عالم اس کے شر سے پناہ عطا فرما دے گا۔ اگر یقین کے ساتھ، پختہ ایمان کے ساتھ ان کا ورد کیا جائے، بلکہ ہمارے علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے اگر کسی شخص پہ جادو کا اثر ہو، وہ دریا سے پانی لے، دریا کا پانی لے کے 15 مرتبہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کر کے اس پانی سے غسل کر لے، اللہ رب العزت جادو کے اثرات سے اس کو پناہ عطا فرما دے گا۔ اگر جادو کا اثر بھی ہے تو اللہ رب العزت اس کو ختم کر دے گا۔ یہ ہمارے صوفیاء نے اور ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ پروردگار عالم نے ان صورتوں میں اپنی پناہ میں آنے کا وظیفہ خود ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو بڑے عروج پر تھا، اس وقت شیطان لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور کچھ لوگوں نے معاذ اللہ یہ کہہ دیا کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، ہواؤں پہ حکومت کرتے تھے، جنات پہ حکومت کرتے تھے، ہر چیز پہ ان کی حکومت تھی، وہ جادو کے زور سے یہ کرتے تھے۔ قرآن حکیم نے بتا دیا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، کہ یہ جادو کا عمل تو کفر ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یہ شیطان کفر کیا کرتے تھے جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے وہ کلام محبوب کریم علیہ السلام کی طرف نازل فرمایا جس میں جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا بھی ہے، اور پہلے نبیوں کی عزت کا محافظ بھی ہے جو ان پہ اعتراض ہوا کرتے تھے کافروں کی طرف سے۔ پروردگار عالم نے اس کلام مقدس میں ان کا جواب بھی عطا فرمایا ہے۔ قرآن پہلے نبیوں کی عزت کا بھی محافظ ہے، اور قرآن قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کے ایمان اور جان اور مال کا بھی محافظ ہے۔ اگر اس کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے جسمانی بیماریوں سے بھی، روحانی بیماریوں سے بھی یہ شفا عطا فرماتا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اب قرآن کیسا محافظ ہے، قرآن کیسی برکتیں رکھتا ہے، یہ شیطان جو سب سے بڑا دشمن ہے، اس کے اثرات کا، قرآن کے اثرات کا وہ بھی قائل ہے۔ سرکار کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث شریف میں آتا ہے ماہ رمضان المبارک کے آخری دنوں میں صدقہ فطر کے طور پہ کچھ کھجوریں جمع ہوئیں۔ ہر صحابی نے اپنی اپنی گنجائش کے مطابق صدقہ فطر ادا کیا، کھجوروں کی شکل میں ایک بہت بڑا ڈھیر بن گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ ابو ہریرہ ابھی لوگ صدقہ فطر لا رہے ہیں، اس کی حفاظت کرنا تاکہ رات کو کوئی چور آ کے چوری نہ کر جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ڈیوٹی پہ مامور تھا، رات کے پچھلے پہر ایک شخص آیا اور ان کھجوروں میں سے اپنے تھیلے میں ڈالنے لگا۔ میں نے دیکھا اور جا کے پکڑ لیا، اور میں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ سرکار کا مبارک دور ہے اور یہ صحابہ صدقہ فطر کی کھجوریں یہاں پہ لا کے جمع کرتے ہیں، سرکار نے میری ڈیوٹی لگائی ہے اور تو آ کے چوری کر رہا ہے۔ فرماتے جیسے ہی میں نے اسے پکڑا وہ کہنے لگا بڑا غریب ہوں، میرے اہل و عیال بہت زیادہ ہے، میں بڑا پریشان ہو گیا تھا، مجبور ہو کے میں یہ لینے کے لیے آیا ہوں، اگر تم مجھے آج چھوڑ دو تو میں وعدہ کرتا ہوں اس کے بعد نہیں آؤں گا۔ فرماتے ہیں بڑی منت سماجت کی، بڑی آہوزاری کی، مومن نرم دل ہوتا ہے، فوراً ترس کھا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں مجھے اس کی آہوزاری دیکھ کے، رونا دھونا دیکھ کے مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ یہ معاملہ رات کو ہوا ہے۔ فرماتے ہیں صبح سرکار کے پیچھے نماز فجر ادا کرنے کے لیے گیا، سرکار نے نماز فجر پڑھانے کے بعد میری طرف رخ کیا، ارشاد فرمایا ما فعل اسیرک البارحۃ یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ رات والے قیدی کے بارے میں بتاؤ۔ اب سرکار اپنے کاشانہ اقدس میں ہے، کھجوروں کا ڈھیر کسی اور جگہ ہے، ڈیوٹی پہ حضرت ابو ہریرہ مامور ہیں، اور جو کچھ رات کو ہو رہا ہے نگاہ نبوت سے پوشیدہ نہیں ہے، سرکار دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا ابو ہریرہ رات کے قیدی کے بارے میں سناؤ۔ عرض کی آقا میں نے اس کو پکڑ لیا تھا، لیکن اس نے میری بڑی منت سماجت کی، بڑی آہوزاری کی، اور اس نے کہا میں غریب ہوں، مفلوق الحال ہوں، مجبور ہو کے میں نے یہ عمل کیا ہے، آج چھوڑ دو تو اس کے بعد نہیں آؤں گا۔ سرکار نے فرمایا وہ بڑا جھوٹا ہے، آج پھر آئے گا۔ جو ہو چکا محبوب وہ بھی جانتے ہیں، اور جو ہونے والا ہے محبوب وہ بھی جانتے ہیں۔ تو دانا ما کانا و ما یکون ہے، مگر بے خبر دیکھتے ہیں۔ جو خود بے خبر ہیں انہوں نے معاذ اللہ نبی کو بھی بے خبر سمجھ لیا کہ ہم نہیں دیکھتے تو وہ بھی نہیں دیکھتے، ہمیں علم نہیں تو نہیں بھی علم نہیں۔ یہ وہ علم ہے جس کو اہل سنت ما کان و ما یکون کہتے ہیں، کہ جو ہو چکا رب کی عطا سے سرکار وہ بھی جانتے ہیں، اور جو ہونے والا ہے رب کی عطا سے محبوب وہ بھی جانتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا وہ پھر آئے گا۔ فرماتے ہیں دوسری رات میں پھر کھڑا تھا، محبوب کے فرمان کے مطابق وہ پھر آ گیا، پھر کھجوریں ڈالنے لگا، میں نے پھر پکڑ لیا۔ اس نے کہا آج چھوڑ دو پھر نہیں آؤں گا۔ میں نے کہا تجھے آج نہیں چھوڑوں گا، تو کل بھی وعدہ کر کے گیا تھا لیکن تو پھر آ گیا ہے۔ کہنے لگا آج پکا وعدہ کرتا ہوں، آج چھوڑ دو نہیں آؤں گا۔ فرماتے میں نے پھر چھوڑ دیا۔ صبح پھر سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا، سرکار نے پھر پوچھا رات والے قیدی کے بارے میں سناؤ۔ عرض کی آقا آج اس نے پکا وعدہ کیا کہ اس کے بعد نہیں آئے گا۔ آپ نے فرمایا بڑا جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا۔ فرماتے تیسری رات میں نے پکا تہیہ کر لیا کہ آج اسے نہیں چھوڑوں گا۔ فرماتے ہیں جیسے ہی آیا میں نے پھر پکڑ لیا، اس نے بڑی میری منت سماجت کی، میں نے کہا تجھے آج نہیں چھوڑتا، تو بڑا جھوٹا ہے، بار بار وعدہ کرتا ہے اور بار بار آ جاتا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ آج جان چھوٹنے والی نہیں، کہنے لگا ابو ہریرہ اگر آج چھوڑ دو تو میں ایک ایسا وظیفہ بتا دیتا ہوں جو تمہیں ڈیوٹی سے اور پہرے سے بے نیاز کر دے گا، پھر تمہیں ڈیوٹی کی ضرورت نہیں پڑے گی، پہرے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اگر چھوڑ دو تو ایسا وظیفہ بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کون سا وظیفہ ہے؟ کہنے لگا رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ رب العزت تمہاری جان و مال کی حفاظت کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دے گا، تمہیں پھر پہرے کی ضرورت نہیں، آرام سے سو جایا کرو، آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ فرماتے اس نے یہ بتایا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح جب سرکار کی خدمت میں پھر حاضر ہوا، سرکار نے وہی سوال جواب کیا۔ میں نے عرض کی آقا رات کو اس نے ایک وظیفہ بتایا ہے، میں نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ سرکار نے فرمایا تھا بڑا جھوٹا لیکن وظیفہ سچا بتا کے آئے
ہے بڑا جھوٹا، لیکن جو وظیفہ بتایا یہ سچا ہے۔ پھر پوچھا ابو ہریرہ جانتے ہو وہ کون تھا جو 3 راتوں تک آتا رہا؟ عرض کی اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول جانے، مجھے کیا پتا وہ کون تھا۔ سرکار نے فرمایا وہ شیطان تھا جو 3 راتوں تک آ کے تیرے ساتھ بات کرتا رہا اور جاتے وظیفہ بتا کے گیا ہے، وہ شیطان تھا۔ تو معلوم ہوا قرآن وہ مقدس کتاب ہے، اور قرآن کا فیض یہ ہے، قرآن کی برکتیں یہ ہیں کہ جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کے فیض اور اس کی برکتوں کا وہ بھی قائل ہے کہ اگر کوئی آیت الکرسی پڑھ لے اللہ رب العزت اس کی حفاظت کا انتظام فرما دیتا ہے۔ تو یہ آیت الکرسی یہ بھی قرآنی وظائف میں سے ایک وظیفہ ہے۔ سرکار نے ایک صحابی کو مسجد سے باہر تشریف لاتے ہوئے ہاتھ پکڑا، فرمایا کیا میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم آیت نہ بتاؤں؟ عرض کی آقا ضرور بتائیے۔ فرماتے ہیں سرکار نے یہ ارشاد فرمایا اور میرا ہاتھ پکڑے پکڑے مسجد سے باہر تشریف لے آئے۔ ابھی سرکار نے بتایا کوئی نہیں، میں منتظر تھا سرکار ارشاد فرمائیں گے۔ جب آپ نے نہیں بتایا تو میں نے عرض کی آقا آپ نے فرمایا تھا کہ مسجد سے نکلتے وقت میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم آیت بتاؤں گا، تو آقا مجھے بتائیے۔ آپ نے فرمایا قرآن کی سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے، اس کو پڑھ لیا کرو، اللہ رب العزت تمہیں اس کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ بلکہ یہاں تک فرما دیا جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کو اپنا معمول بنا لے، اللہ رب العزت روح قبض ہوتے ہی اسے جنت عطا فرما دے گا، جنت میں داخلے کی سعادت عطا فرما دے گا۔ بڑی برکتوں والی یہ ایک آیت ہے، اگر اس کی برکتوں کا یہ عالم ہے تو پورے قرآن کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا۔ قرآن حکیم اپنے اندر برکتیں رکھتا ہے، قرآن حکیم اپنے اندر شفا رکھتا ہے۔ بے شمار آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العزت نے بڑی بڑی برکتیں، بڑی بڑی شفائیں رکھی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ، اس کے ناموں میں ایک نام الشفا بھی ہے کہ یہ پڑھنے سے اللہ رب العزت جسمانی روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ آج لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ ہمارے صوفیاء نے ایک روحانی وظیفہ لکھا ہے، فرماتے ہیں جو شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس کو لا علاج قرار دیا اور ڈاکٹروں نے طبیبوں نے، وہ اگر 40 دن تک یہ وظیفہ کرے کہ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان، سنتیں پڑھنے کے بعد فرض پڑھنے سے پہلے 40 دن تک یہ وظیفہ کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، رحیم کی میم کو زیر کے ساتھ سورہ فاتحہ سے ملا کے یہ وظیفہ کرے اور 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے۔ 40 دن وظیفہ کرنا ہے، 41 مرتبہ ہر روز پڑھنا ہے فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان، اور پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مار لے یا پانی کے اوپر دم کر کے کسی ایسے مریض کو پلا دے جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا ہو۔ اگر یہ وظیفہ وہ 40 دن تک کرے اور 41 مرتبہ روز اس طریقے سے پڑھے، اور جب پڑھ کے وہ پھونک مار کے پلائے گا، اللہ لا علاج بیماریوں سے شفا عطا فرما دے گا۔ اس کا نام الشافیہ بھی ہے، الشفا بھی ہے۔ قرآن کے اندر بڑی برکتیں ہیں۔ قرآن ہر مرض کا علاج ہے، ہر مرض کی دوا ہے، ہر مرض کی شفا ہے، چاہے روحانی ہو چاہے جسمانی ہو۔ بلکہ قرآن حکیم کے اندر کچھ آیات ہیں، آیات شفا۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہوئے ہیں حضرت خواجہ ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ۔ اب جن کو داتا صاحب اپنا استاد کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے وہ کوئی معمولی ہستی تو نہیں ہوں گے، بہت بڑے ولی اور بہت بڑے صاحب کمال بزرگ ہوئے ہیں۔ تصوف میں رسالہ قشیریہ آپ کی مشہور تصنیف بھی ہے، اور حضرت داتا صاحب کے استاد ہیں۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ذہن میں ایک سوال آیا، تو میں نے کہا چلو اپنے استاد گرامی کی خدمت میں جاتا ہوں، جا کے یہ ان سے پوچھتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں گیا تو وہ مسجد کے ایک ستون کے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے سمجھا نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز سے فارغ ہوں پھر پوچھوں گا۔ فرماتے ہیں میں جا کے پیچھے کھڑا ہو گیا، ان کی پشت کے پیچھے کھڑا ہو گیا، وہ ستون کے سامنے کھڑے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے سنا وہ ستون کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے ستون، اگر کوئی تجھ سے یہ سوال پوچھے تو اس کا یہ جواب ہے، اگر یہ سوال پوچھے تو اس کا یہ جواب ہے۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں میری حیرت کی انتہا نہ رہی، جو سوال میرے ذہن میں تھا وہ ستون سے مخاطب ہو کے جواب ارشاد فرما رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے میرے سوال کا جواب دیا، میں سمجھ گیا نماز نہیں پڑھ رہے،
میں فوراً سامنے حاضر ہوا، عرض کی حضور یہ سوال تو میرے ذہن میں تھا، تھوڑا میں نے انہیں پریشان دیکھا تو میں نے پوچھا حضور پریشانی کا سبب کیا ہے؟ فرماتے میرا بیٹا بیمار ہے اور کافی زیادہ بیمار ہے، علاج کافی کیا اسے شفا نہیں ہوئی، اور پھر خود ہی ارشاد فرمانے لگے مجھے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ابھی زیارت ہوئی ہے اور سرکار نے فرمایا ابو القاسم آیات شفا سے اپنے بیٹے کا علاج کیوں نہیں کرتے؟ قرآن مجید کی جو آیات شفا ہیں ان سے اپنے بیٹے کا علاج کیوں نہیں کرتے؟ قرآن مجید میں کچھ آیات ہیں جن میں شفا کا لفظ آیا ہے، اور ہمارے بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین کرام نے لکھا ہے، امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت جیسی ہستی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آیات شفا کو پڑھے یا کسی تشتری میں کسی پلیٹ میں زعفران سے لکھ کے اور پھر دھو کے کسی ایسے مریض کو پلا دے جس کو ڈاکٹر اور حکیموں نے لا علاج قرار دے دیا ہو، اگر یہ آیات لکھ کے اور دھو کے اسے پلا دو اللہ ہر بیماری سے شفا عطا فرما دے گا۔ قرآن مجید میں وہ آیات ہے، میں برکت کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ ایک آیت 10ویں سپارے میں ہے وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، ایک 11ویں سپارے میں ہے، پروردگار عالم فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، ایک 14ویں سپارے میں ہے فیہ شفاء للناس، ایک 15ویں سپارے میں ہے جو ابھی خطبے میں پڑھی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ایک 19ویں سپارے میں ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور ایک 24ویں سپارے میں ہے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء۔ یہ 6-7 آیتیں بنتی ہیں، تقریباً 6 بنتی ہیں۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے اگر کوئی کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو اور ان آیات کو زعفران پہ کسی پلیٹ پہ لکھے زعفران سے اور دھو کے مریض کو پلا دے، ایسے مریض کو جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا ہو، اللہ ان کی برکت سے اسے شفا عطا فرما دے گا۔ اور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے استاد گرامی حضرت خواجہ ابوالقاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور سرکار نے ارشاد فرمایا ابوالقاسم اپنے بیٹے کی صحت کے لیے کیوں پریشان ہوتے ہو، آیات شفا سے اس کا علاج کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو قرآن اپنے اندر بڑی برکتیں رکھتا ہے، شفائیں رکھتا ہے، اگر ہم اس کے ساتھ تعلق قائم کر لیں، اس نظریے کے ساتھ نہیں کہ قرآن کوئی طب کی کتاب ہے، قرآن تو اللہ رب العزت کا پیغام ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، جو اس کے ساتھ تعلق قائم کرے یہ اسے ہدایت کی روشنی عطا فرماتا ہے، اپنے رب کا قرب عطا فرماتا ہے، لیکن پروردگار عالم نے اس میں شفا بھی رکھی ہے۔ آج بڑی دنیا ڈپریشن کا شکار ہے، مختلف قسم کی پریشانیوں میں لوگ مبتلا ہیں۔ ہمارے صوفیاء نے لکھا ہے اگر کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہے، ہر وقت پریشان رہتا ہے، مسائل میں گھرا رہتا ہے، وہ کثرت کے ساتھ یہ آیت پڑھا کرے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ بہترین کارساز ہے۔ اگر وہ کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے گا رب سے ڈپریشن کے مرض سے شفا عطا فرما دے گا۔ بے خوابی میں لوگ مبتلا ہیں، بلکہ اب تو اللہ معاف فرمائے یہ بیماری ایسی بڑھ گئی ہے لوگ باقاعدہ اس کے لیے گولیاں کھاتے ہیں، دوائیاں کھاتے ہیں اور پھر بھی رات کو نیند نہیں آتی، پریشان رہتے ہیں۔ ایک آیت ہے اور آیت یقیناً آپ سب کو آتی ہوگی لیکن کبھی اس حوالے سے توجہ نہیں کی۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے جو مرض بے خوابی میں مبتلا ہو وہ رات کو بستر پہ جب سونے کے لیے جائے یہ آیت پڑھ لے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آیت پڑھ لے اور اس کے بعد درود شریف آسانی کے ساتھ جتنا پڑھ سکتا ہے 1 مرتبہ پڑھے، 3 مرتبہ پڑھے، 5 7 11 مرتبہ جتنا پڑھ سکتا ہے، یہ پڑھ کے وہ اپنے بستر پہ لیٹ جائے، انشاءاللہ بے خوابی کے مرض میں کبھی مبتلا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سکون کی نیند اسے عطا فرمائے گا۔ یہ ان لوگوں سے پوچھے جن کو رات کو نیند نہیں آتی، پھر دن کو ان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ وہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، علاج کراتے ہیں۔ یہ ایک روحانی علاج ہے جو ہمارے صوفیاء نے لکھا ہے اور ہمارے بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے اگر کہیں آگ لگ جائے اور آگ بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بجھتی نہیں، بڑھتی جا رہی ہے، تو ہمارے صوفیاء نے لکھا ہے کہ اگر 40 کنکریاں لے کے ہاتھ میں سورہ والضحیٰ پوری پڑھ کے
پھونک کے وہ کنکریاں آگ پہ ڈال دی جائیں، آگ کی طرف پھینک دی جائیں، اللہ اس کی برکت سے آگ کو بجھا دے گا، آگ بجھ جائے گی۔ اگر 40 کنکریوں پہ سورہ والضحیٰ ایک دفعہ پڑھ کے وہ کنکریاں آپ آگ کی طرف پھینک دیں، اللہ اس کی برکت سے آگ کو بجھا دے گا۔ بے شمار برکتیں ہیں۔ قرآن حکیم کی مختلف آیات اپنے اندر بڑی عجیب و غریب برکتیں رکھتی ہیں۔ کئی لوگوں کے گھروں میں چیونٹیاں نکل آتی ہیں، مختلف کیڑے مکوڑے نکل آتے ہیں، وہ پریشان رہتے ہیں کہ یہ چیونٹیاں ختم نہیں ہو رہی۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے سورہ نمل کی یہ آیت، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب وادی نمل سے گزرے، ایک چیونٹی نے کہا تھا کہ ایک چیونٹیوں اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ دے۔ اگر یہ آیت کسی کاغذ پہ لکھ کے چیونٹیوں کی بل کے پاس رکھی جائے، وہ ساری چیونٹیاں مکان چھوڑ کے اپنی بل میں داخل ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے، اگر کوئی علاج کارگر ثابت نہیں ہوتا، چیونٹیاں ختم نہیں ہوتی، تو یہ آیت لکھ کے ان کی بل کے قریب رکھ دو، اللہ رب العزت اس کی برکت سے چیونٹیوں کو اپنی بلوں میں داخل کر دے گا۔ تو اور بھی قرآن حکیم اپنے اندر بڑی برکتیں رکھتا ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے ہم قرآن سے اپنا تعلق قائم کریں، تعلق پختہ کریں۔ اللہ رب العزت نے شفا بھی رکھی ہے، اور ہمارے علماء نے لکھا ہے نماز کے اندر شفا ہے، قرآن کے اندر شفا ہے، صدقے کے اندر شفا ہے۔ آج مختلف بیماریوں میں لوگ مبتلا ہیں، بلکہ پوری قوم ہی کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہے۔ بڑا علاج کرا کے تھک کے، بڑی دوائیاں کھا کے تھک گئے، لیکن جو روحانی علاج ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے، اپنے آپ کو نماز کا پابند بنا لے۔ رب نے نماز میں شفا رکھی ہے۔ اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت کا پابند بنا لے۔ قرآن تو بڑی برکتوں والی کتاب ہے۔ روم کے بادشاہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ میرے سر میں ہمیشہ درد رہتا ہے اور مجھے آرام نہیں، افاقہ نہیں ہوتا۔ بڑا علاج کرایا، بڑے بڑے قابل حکیم اور طبیب آئے، لیکن میرے سر کا درد ٹھیک نہیں ہو رہا۔ اگر آپ کے پاس کوئی علاج ہو۔ آپ نے ایک ٹوپی اسے بھیجی، فرمایا سر پہ پہن لو۔ وہ ٹوپی سر پہ رکھے، درد میں افاقہ ہو جائے، اور ٹوپی اتارے پھر درد شروع ہو جائے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ ٹوپی کے اندر کیا چیز ہے۔ جب ٹوپی سر پہ رکھتا ہوں درد ختم ہو جاتا ہے، اور ٹوپی اتارتا ہوں تو درد پھر شروع ہو جاتا ہے۔ اس نے ٹوپی کو غور سے دیکھا تو ایک کونے میں اسے کوئی چیز سلی ہوئی نظر آئی، اور جب اس نے اس کو ادھیڑ کے دیکھا تو ایک کاغذ تھا، کاغذ کا پرزہ نکالا، اس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف یہ بسم اللہ شریف لکھی ہوئی تھی، اور یہ ٹوپی سر پہ پہنتا، رب اسے سر کے درد سے شفا عطا فرما دیتا، اور جیسے ہی اتارتا پھر درد شروع ہو جاتا۔ وہ سمجھ گیا جس قرآن کی ایک آیت کی برکتوں کا یہ عالم ہے، پورے قرآن کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے کیسی کیسی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا رکھی ہے۔ اگر ہم شفا چاہتے ہیں، یہ ایک عنوان کے تحت میں نے چند باتیں آپ کے گوش گزار کی ہے، بے شمار قرآن کی برکتیں ہیں۔ اگر ہم شفا چاہتے ہیں تو نماز کی پابندی کریں۔ رمضان المبارک ہمیں یہ موقع دے رہا ہے۔ الحمدللہ اہل ایمان مسجدوں کی طرف راغب ہیں، عورتیں گھروں میں نماز کی پابندی کرتی ہیں، لیکن نماز صرف رمضان میں فرض نہیں، 11 مہینے فرض ہے۔ اگر ہم نماز کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے نماز کا پابند بنا لیں۔ نماز میں شفا ہے۔ اگر قرآن سے برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیں۔ کوئی دن ایسا نہ گزرے جس دن قرآن کی تلاوت میں ناغہ ہو جائے۔ قرآن کی تلاوت کا اپنے آپ کو پابند بنا لو۔ سرکار فرماتے ہیں اگر پابند بنا لو گے، آسمانوں میں تمہارے لیے نور ہوگا، زمین میں رب تمہیں اس کی برکت سے عزتیں عطا فرمائے گا۔ اگر اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت کا پابند بنا لو گے۔ اور پھر صدقے میں شفا ہے۔ جتنی گنجائش ہے، جتنی رب نے توفیق دی ہے، صدقہ ضرور دیا کریں۔ اس سے مال میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اور رب مختلف قسم کی آفتوں سے حفاظت بھی فرماتا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں قرآن حکیم کے ساتھ سچی لگن اور محبت نصیب فرمائے، اور قرآن کی یہ برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔